بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگو پیر کراچی سے گروپ ممبر آف دعوت حق محترم جناب حسن بھائی صاحب ہمارے نوجوان دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آج کل جو ہے اقلام بازی بہت زیادہ عام ہے، اس کی جو شریعت میں کیا سزائیں ہیں، کیا طریقہ کار ہے، یہ ذرا بیان کر دیں۔ میرے محترم بھائی، اقلام بازی گناہ کبیرہ ہے اور زنا سے بھی بدتر جرم ہے۔ اس فعل پر اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی تھی کہ جس سے ساری قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ یہ فعل شیطان نے سب سے پہلے اپنے ذریعے قوم لوط کے مردوں سے شروع کروایا۔ یہ فعل اللہ کی رحمت سے دوری کا بھی باعث ہے، جیسا کہ سنن ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص پر نظر نہیں فرماتا جو کہ کسی مرد یا عورت کے دبر کے راستے سے آئے۔ بعض احادیث میں اس فعل کو قابل لعنت فعل بھی قرار دیا ہے۔ اس جرم پر بڑی سخت قسم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، لہٰذا اس برے فعل سے فوری طور پر ہر شخص کو جو بھی اس میں مبتلا ہے اسے توبہ کرنا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ جو چیز ہے یعنی مختلف اسلامی کتب میں بیان کی گئی ہے، خاص کر فتاوی شامی میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شرع میں شرم نہیں ہے۔ اگر لوگ صرف شرماتے رہے اور صحیح مسئلہ نہ پوچھیں گے اور نہ ہی کوئی شرم کی وجہ سے بتائے گا تو پھر گناہ جاری رہے گا اور لوگوں کو سمجھے اور نہ سمجھی میں گناہ میں مبتلا رہیں گے۔ مجھ سے میرا واٹس ایپ گروپ چلتا ہے تو وہاں جو ممبران ہیں ان کو یہ شکایت ہے کہ آپ بعض مسئلے ایسے بھی گروپ پر ڈال دیتے ہیں کہ جو بچوں کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ مسائل ہم لوگ کب تک لوگوں سے اور بچوں سے چھپائیں گے؟ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ ایک برا فعل ہے، لیکن اگر کوئی پھر بھی اعتراض کرتا ہے کہ ایسے مسائل کہ گروپ پر یا میڈیا پر زیادہ بیان نہ کیے جائیں کہ چھوٹے معصوم بچے ان کے ذہن پرگندہ ہوتے ہیں، تو پھر یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس قسم کے جتنے بھی مسائل، خواہ وہ گروپ پر بیان ہوں، خواہ یوٹیوب پر میں نے ڈالے ہوں، ایسے مسائل کو بیان کرتے ہوئے میں وہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ جو انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے بچوں کو سمجھ میں نہ آئیں گے۔ یہ کلام کی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے کہ بات ایسی کی جائے کہ بڑوں کو سمجھ میں آ جائے، بچوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ بہرحال بچوں کو بھی طریقے سے سمجھائیں، لیکن اگر کوئی پھر بھی معترض ہے تو پھر اس کے لیے اس ویڈیو میں بھی ایسی لینگویج استعمال کی ہے کہ بچوں کو کہ اس مسئلے سے آگاہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ مسائل میں نے اپنی ناقص علم کے مطابق بیان کر دیے ہیں، باقی اس کی حقیقت میرا اللہ جانتا ہے۔ باقی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔